بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اکثر اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدر۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عام شخص کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ وہ نبی کریم کے پاس آیا اور اس نے اپنا ہاتھ دکھا کر بولا، اے میرے مولا، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں بہت تنگ دست ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جو معجزہ مولا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، اس کے ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ اسے ضرور لائک کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں میں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت اور صبر و تحمل کا پیکر عظیم تھے۔ بھوک میں اپنے صحابہ کے ساتھ مشقت فرماتے اور جب کبھی کھانے کے لیے بظاہر چند نوالے میسر ہو پاتے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رزق میں ایسی کشادگی فرما دیتا کہ وہ کھانا جو عام طور پر ایک آدھ نفس کے لیے ہوتا تھا وہ درجنوں لوگ شکم سیر ہو کر تناول فرماتے اور کھانا پھر بھی بچ جاتا۔ متعدد احادیث میں ایسے معجزات رقم ہیں کہ جب مشیت الہی سے معجزات کا ظہور ہوتا اور صحابہ کرام اپنے محبوب آقا کی معجزات سے مستفیض ہوتے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ میں اس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے جب رسول اللہ نے اپنے ساتھ کئی دنوں کے بھوکے صحابہ کو چند روٹیوں اور گھی سے پیٹ بھر کر کھانا کھلوایا اور وہ نور رحمت سے ختم نہ پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی والدہ حضرت انس سے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی ہے جس میں ضعف محسوس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا اور چند جو کی روٹیاں نکال لائیں۔ پھر اپنے ایک دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک پلے روٹیاں لپیٹ دیں، پھر روٹیاں میرے سپرد کر کے باقی دوپٹہ مجھے اڑا دیا اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ کر دیا۔ میں روٹیاں لے کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ شمع رسالت کے گرد چند پروانے بھی موجود تھے۔ پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں عرض گزار ہوا، ہاں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ چل پڑے۔ میں ان سے آگے چل دیا اور جا کر حضرت ابو طلحہ کو بتا دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، اے ام سلیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کر غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض گزار ہوئی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً رسول اکرم کے استقبال کو نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ رسول خدا کے پاس جا پہنچے۔ بس رسول اکرم نے حضرت ابو طلحہ کو ساتھ لیا اور ان کے گھر جلوہ فرما ہو گئے۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا، اے ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں حاضر خدمت کر دیں۔ پھر رسول اکرم نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم فرمایا اور حضرت ام سلیم نے سالن کی جگہ کپی سے سارا گھی نکال لیا۔ پھر رسول خدا نے اس پر وہی کچھ پڑا جو خدا نے چاہا۔ پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو کھانا کے لیے بلا لو۔ بس انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور چلے گئے۔ پھر فرمایا 10 آدمی کھانے کے لیے اور بلا لو، چنانچہ وہ بھی سیر ہو کر چلے گئے۔ پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے اور بلایا، بس انہیں بلایا گیا، وہ بھی شکم سیر ہو کر کھا کر چلے گئے۔ پھر 10 آدمیوں کو بلانے کے لیے فرمایا گیا اور اسی طرح جملہ حضرات نے شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ جملہ مہمان 70 یا 80 افراد تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ حضور اکرم نے حضرت عائشہ کو فرمایا، اچھی چیز کا احترام کیا کرو، روٹی جب کسی سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ اچھی چیز سے مراد بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دوسری اشیاء کی بھی قدر کیا کرو۔ اگر بچ جائے تو کوئی غریب ہی کو دے دیا جائے، ایک غریب کی انات ہوگی، ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔
آپ کو دعا بھی ملے گی، نیکی بھی۔ غفلت و تکبر سے جو اللہ کے رزق جیسے نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، جو گناہ میں شامل ہیں، گناہ کی وجہ سے اللہ کی امداد بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا واللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد یعنی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ محمد کی 7ویں آیات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم جب کھانا تناول فرما لیتے تو تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیالے کو صاف کر دیا کریں، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کچھ عطا کریں، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دی اور فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو۔ جب سائل باہر جا کر ہتھیلی کھولی تو ہتھیلی دیناروں سے بری ہوئی تھی۔ یہ اللہ پاک اولیاء کرام کی فضیلتیں ہیں، معجزات ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ درود و پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو 5 درویش آئے اور عرض کیا کہ ہم مسافر ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت شیخ بابا فرید گنج شکر نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان مسافروں کو دے دی۔ درویشوں نے باہر جا کر ان گٹھلیوں کو دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ سبحان اللہ، درود شریف کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ سہل بن سعد السائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ آدمی معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجیں تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ رسول اللہ نے جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا تو آپ نے پھر اسی شخص سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، یہ شخص مسلمانوں میں سے سب سے غریب ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول کریم نے یہ سنا تو فرمایا یہ فقیر شخص اس پہلے شخص جیسا دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ نبی کے پاس سے 2 آدمیوں کا گزرا ہوا، ان میں سے ایک کا تعلق معزز لوگوں سے تھا جس کا ان پر اثر و رسوخ تھا۔ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر کہیں پیغام میں نکاح بھیجتا تو اس کا پیغام قبول کیا جاتا اور اگر کوئی بات کہتا تو اس کی بات سنی جاتی، جبکہ دوسرا شخص اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کا تعلق کمزور مسلمانوں میں سے تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر وہ کہیں پیغام نکاح بھیجتا تو اسے قبول نہ کیا جاتا، اگر کوئی سفارش کرتا تو اس کی سفارش قبول نہ کی جاتی اور اگر کوئی بات کہتا تو اس کی بات نہ سنی جاتی۔ نبی نے فرمایا یہ غریب شخص اس پہلے شخص جیسے زمین بھر کے لوگوں سے بہتر ہے، یعنی یہ شخص اللہ کے نزدیک اس شخص جیسے دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے جو اپنی قوم میں جاؤ منزلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت و جاہ، حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت، لباس، سواری اور گھر بار کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ جب بندے اور اللہ کے مابین دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس سے خوف کھانے والا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، تو ایسا شخص ہی اللہ کے ہاں معزز اور صاحب منزلت ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ حضور اکرم کے پاس ایک غریب آدمی نے آ کر عرض کی میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجیے کہ یہ تنگی جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کچھ تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا صرف ایک دری اور ایک لکڑی کا پیالہ۔
فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا جنہیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ 8 آنے میں بیچ دیا اور اسے دام دے کر فرمایا اس میں سے 4 آنے کی تم ایک کلہاڑی لے آؤ اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے آؤ۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا گھر پہنچا اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ لایا کرو اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرو۔ 15 دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنانا۔ غریب نے 15ویں دن آ کر عرض کی گھر کا خرچ چلا کر اس وقت میرے پاس 2 روپے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے عرصے میں خوشحال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کرام، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس جیسے واقعے کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ایسا سبق ملا ہوگا جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور بہتر ہوگا اور ہم نبی اور مولا علی کے رستے پر چلنے کے لیے مشغول ہو جائیں گے۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوں گے۔